ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم خواتین و حضرات، آج کی یہ روحانی محفل مرکزی حلقہ اشرفیہ کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد پاک ہے، جس میں آپ تمام خواتین و حضرات اور ہم سب اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے۔ ابھی حضرت قبلہ قاری محمد حنیف نقشبندی صاحب تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی نورانی بیان ہوگا۔ ان سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں اس سلسلہ میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے میثاق لیا۔ میثاق عربی میں کہتے ہیں ایسا معاہدہ، ایسا ایگریمنٹ جس کو قسم کے ساتھ پختہ کیا جائے، قسم کھا کے کوئی معاہدہ کیا جائے کہ ہم یہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء ملت اسلامیہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی ارواح کو، روحوں کو اکٹھا کیا، اور یہ میثاق، یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ عالم ارواح میں ہوا۔ یعنی ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، دنیا میں انسانوں کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، ابھی صرف روحیں تھیں۔ تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور وہاں پہ یہ بات چیت ہوئی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں
ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس بڑی شان والا رسول۔ رسول جو تنوین ہے عربی قاعدے کے مطابق، عربی گرامر کے مطابق، کبھی تنوین، یہ دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ کبھی تنوین تحقیر ہوتی ہے اور کبھی تنوین تعظیم ہوتی ہے، یعنی کبھی کسی چیز کے چھوٹے پن کو بیان کرتی ہے، کبھی کسی چیز کے بڑے پن کو بیان کرتی ہے۔ تو یہاں رسول جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم ہے، یعنی رسول ہوگا تو کوئی عام رسول نہیں ہوگا، بڑی شان والا رسول ہوگا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس، یعنی جو کچھ تم نے کہا ہوگا، جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوگا، اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پہلے انبیاء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کی خوبیاں جو بیان کریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کہہ کے جاؤ گے وہ سب خوبیاں میرے محبوب کے اندر موجود ہوں گی، تمہاری تصدیق ہو جائے گی۔ مصدق لما معکم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور اس پہ ایمان لانا اور ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنا۔ عربی گرامر کو اگر آپ دیکھیں تو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، یعنی اس کی بڑی تاکید کے ساتھ کہ ضرور بے ضرور تم ان پہ ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انبیاء کرام، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پہ میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء کرام نے عرض کیا یا رب ذوالجلال ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، پھر تم میں سے اگر کوئی اس کے بعد پھر گیا تو یاد رکھو وہی حکم سے نکلنے والا ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ ابھی دنیا کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی صرف روح ہیں، تو اس میں انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کروایا اور فرمایا کہ تم ضرور بے ضرور اس پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے پہ حاشیہ جو ہے، تفسیر جو ہے، وہ حضرت سید صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی امتوں سے یہ عہد لیا۔ کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے لیا تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے وہ ضرور ان پہ ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ تو ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں
اپنی امتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، خوبیاں بیان کی، حضور کی کوالٹیز بیان کی، اور پھر ان سے عہد لیا کہ تم میں سے جو بھی اللہ کے محبوب کے زمانے کو پائے وہ ضرور اللہ کے محبوب پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کو جمع کر کے اپنے محبوب کی اوصاف، کمالات، حضور کی شان کو بیان کیا۔ اب محفل میلاد میں اور کیا ہوتا ہے؟ محفل میلاد میں حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، حضور کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی محفل میلاد عالم ارواح میں ہوئی۔ سب سے پہلی محفل میلاد عالم ارواح میں ہوئی، اور اس محفل میلاد کا داعی، بلانے والا کون تھا؟ خود رب ذوالجلال۔ رب ذوالجلال نے بلایا اور تمام نبیوں کو بلایا اور وہاں اپنے محبوب کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا۔ تو سب سے پہلی میلاد، محفل میلاد ہوئی عالم ارواح میں۔ ابھی دنیا کا سلسلہ نہیں شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس وقت محفل میلاد ہوئی اور خود رب ذوالجلال نے محفل میلاد منائی۔ گویا محفل میلاد منانا یہ سنت الہیہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ محفل میلاد ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کی روحوں کو بلایا۔ عالم ارواح میں دو اجتماع ہوئے۔ ایک اجتماع یہ جس کا میں نے ابھی سورہ آل عمران کے حوالے سے ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ایک اور اجتماع ہوا بائی عین کمس، ایک اور مجمع، ایک اور جلسہ ہوا۔ وہ کون سا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں سپارے میں سورہ الاعراف کے اندر بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو نکالا، یعنی یہ بھی عالم ارواح میں ہے، ابھی دنیا کا سلسلہ نہیں شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، ظاہر بات ہے ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے مرد عورتیں یہاں موجود ہیں، بچے بوڑھے، یہ سب اس میں موجود تھے، ہم سب اس میں موجود تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی ساری ذریت، ساری اولاد جو وہاں موجود تھی، سب کی روحیں موجود تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر کے وہاں پہ بھی ایک عہد لیا اور فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا یا رب ذوالجلال کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم اس پہ گواہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اب اس بات کو یاد رکھنا ہے، بھول نہیں جانا ہے۔ دنیا میں جا کے آج کہہ رہے ہو کہ تو ہمارا رب ہے، اور دنیا میں جا کے کہو بھائی نہیں خدا ہے ہی کوئی نہیں، دنیا خود بخود ہی بن گئی اور خود بخود ہی جہان چل رہا ہے، سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، بارش آتی ہے ہوا چلتی ہے، فصلیں پکتی ہیں، یہ سب کو سب نیچرل ہے، خود بخود ہی ہو رہا ہے، کوئی بنانے والا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، بروز قیامت میں کسی سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ یا رب ذوالجلال ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا تھا، ہم بھول گئے تھے۔ او تقولوا،
انما اشرک آباؤنا، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ بات بھی نہیں سنی کہ تم کہو یا رب ذوالجلال ہم کیا کریں، ہمارے باپ ماں باپ ہی کافر مشرک تھے، جو انہوں نے سکھایا ہم نے سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میں نے نہیں سننا۔ یاد رکھنا، دنیا میں جاؤ گے میری وحدانیت کا، میری ربوبیت کا اقرار کرنا اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، ورنہ بروز محشر خین ایکسکیوز، کوئی تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، دو بائی این کمست ہوئے ہیں عالم ارواح میں، دو اجتماع ہوئے ہیں، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک تھی توحید کانفرنس اور ایک تھی میلاد کانفرنس، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رب ذوالجلال تو ہمارا رب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، تو یہ ہوگی توحید کانفرنس۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوصاف کمالات، اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، یہ ہو گئی میلاد کانفرنس۔ تو دو اجتماع ہوئے، توحید کانفرنس بھی ہوئی اور میلاد کانفرنس بھی عالم ارواح میں ہوئی، لیکن فرق ذرا دیکھیں، فرق کیا ہے؟ توحید کانفرنس کے اندر اس میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد تھی، اس کا مطلب ہے وہاں فرعون بھی تھا، وہاں نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا، یزید بھی تھا، جتنے کافر مشرک بدکار سب وہاں موجود تھے۔ ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم بھی وہاں موجود تھے، لیکن کوئی قید نہیں تھی کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں، بلکہ سب آئے، فرعون بھی، نمرود بھی، شداد بھی، حامان بھی، یزید بھی، سب کافر بھی وہاں موجود تھے۔ لیکن جہاں میلاد کانفرنس تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ کسی کافر کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر تو درکنار، کوئی عام مومن بھی نہیں آئے گا، کوئی ولی بھی نہیں آئے گا، کوئی صحابی بھی نہیں آئے گا، صرف انبیاء کرام، صرف انبیاء کرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صرف انبیاء کرام کو بلایا، اور میلاد کا جو توحید کانفرنس تھی سارے آ جاؤ بھائی، کافر بھی مسلمان بھی سب آ گئے۔ اب ایک اور بات ذرا توجہ کریں، اگر میری قاری صاحب سے کوئی بات ہوتی ہے، حاجی صفدر صاحب سے بات ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں جی صبح ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، حاجی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 10 بجے پہنچ جاؤں گا، تو بات ختم ہو گئی۔ اور اگر کوئی بچہ ناسمجھ ہو یا جھوٹ بولنے والا ہو تو اس کو میں بار بار تاکید کروں گا بھائی بھولنا نہیں ہے، سوئے نہیں رہنا ہے، یہ نہیں کہ تم بستر میں سوئے ہوئے ہوں اور میں ٹیلی فون کروں تو تم کہو بھائی بڑا فیلے لگا ہوا ہے میں اشارے پہ کھڑا ہوں۔ اصل کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قابل اعتماد ہوتا ہے تو وہاں زیادہ تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور جہاں کوئی بندہ بے اعتبارہ ہوتا ہے وہاں زیادہ تاکید کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، جہاں سب تھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں یا رب تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ یاد رکھنا یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن پھر کوئی عذر پیش کرو، کوئی ایکسکیوز کرو، نہیں، کوئی نہیں، نہ یہ سنوں گا کہ ہم بھول گئے تھے اور نہ یہ کہ ہمارے ماں باپ مشرک تھے تو انہوں نے ہمیں مشرک بنا دیا، جاؤ۔ لیکن جہاں انبیاء کرام، جہاں کسی قسم کا وعدہ خلافی یا غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، پہلے تو فرمایا لا تؤمنن به ولا تنصرن،
لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، ضرور ضرور ان پہ ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اور پھر فرمایا قال اقررتم، اے انبیاء کرام کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور میرا اس پر باری ذمہ لے لیا۔ قالوا اقررنا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نے عرض کیا یا رب ذوالجلال ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اور آگے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ تم میں سے اگر کوئی پھر گیا تو یاد رکھو وہی پھر بے حکم ہوگا، حکم سے نکلنے والا ہوگا۔ تو میلاد کانفرنس میں صرف انبیاء کرام اور توحید کانفرنس میں سارے ہی، تو جہاں توحید کانفرنس ہے وہاں کوئی پابندی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب کی محفل میں صرف پاک لوگ آ سکتے ہیں۔ بروزے وہاں عالم الست میں، عالم ازل میں تو صرف انبیاء کرام کو بلایا، بتانا یہ تھا کہ قیامت تک توحید کانفرنس بھی ہوگی اور محفل میلاد بھی ہوگی، لیکن توحید کانفرنس میں سب آئیں گے اور میلاد کانفرنس میں صرف پاک لوگ ہی آئیں گے، خوش عقیدہ لوگ آئیں گے، محبت والے آئیں گے، عشق والے آئیں گے۔ ایک اور بات عرض کروں، ویسے یہاں بھی ہمیشہ کانفرنس ہوتی ہے جہاں 5-5 10-10 منٹ ملتے ہیں۔ آج اتفاق یہ ہے کہ مجھے بھی آدھا گھنٹہ ملا ہے، قاری صاحب کو بھی آدھا گھنٹہ ملے گا، تو اس لیے آج بات کرنے کا مزہ بھی آ رہا ہے، ٹائم بھی ہے۔ بروز محشر سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب دنیا میں تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی، یہ آپ لے لیں اور توجہ میری طرف رکھیں، قیامت میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ وہاں بروز قیامت کوئی بڑے سے بڑا کافر، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، وہ بھی اللہ کی ذات پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ وہ قیامت تو بڑے دور کی بات ہے نا۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تھا، مرنے لگا تھا، تو اس وقت کیا کہا تھا؟ قال آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ساری دنیا، ساری زندگی تو کہتا رہا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، اور کون رب ہے؟ لیکن جب مرنے لگا، ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا میں اسی خدا پہ ایمان لاتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے تھے۔ تو دنیا میں ہی یہ حالت ہوگی تو قیامت کے دن بروز معاشر تو کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ہوگا نا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے چل بھائی تو جنت میں، چل بھائی تو جہنم میں، تو جنتی ہے تو جہنمی ہے، کیا کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہوگا؟ کسی کی مجال ہوگی کہ کہے یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی میں جہنم میں جاؤں؟ وہاں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ سب کے سب رب کی بارگاہ میں اس وقت ڈر رہے ہوں گے اور عرض کر رہے ہوں گے یا رب ذوالجلال مہربانی فرما دے، یا رب ذوالجلال تیرے گناہ گار بندے ہیں، تو مہربانی فرما دے۔ وہاں کسی کو اعتراض کی مجال نہیں ہوگی، نہ فرعون کو، نہ نمرود کو، نہ بڑے سے بڑے کافر کو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا جو اتنا وہ حساب کتاب ہوگا تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں نے لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، سب کے سب رجسٹر موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان رجسٹروں کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتا ہے بھائی تو جنتی ہے تو جنت میں جا، تو جہنمی ہے تو جہنم میں جا، سارے سر جھکا کے چل پڑیں گے، کسی کو وہاں اعتراض کی مجال نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ سارا جو مجمع ہوگا سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کیا ضرورت ہے؟
عشق والوں نے یہ راز پایا۔ مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، یہ جو بزم معاشر سجے گی نا اس کو برپا کرنے کا سبب کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ فرماتے ہیں فقط اونلی ریزن وہ کیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہاں بھی اللہ کے محبوب کی شان کو دکھایا جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب یہ محبت والے ہیں، اگر کسی کو یہ بات پسند نہیں ہے تو بے شک وہ نہ پسند کرے، محبت والوں کا یہ عشق والوں کا یہ مسلک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن وہ کتنا بڑا دن ہوگا؟ 50,000 یار 50,000 برس کا دن ہوگا۔ آج کے جتنا ہوتا ہے نا 24 گھنٹے کا ایک دن، اور پھر آگے 29 یا یہ جو قمری ہوتے ہیں 29 یا 30 دن کا ایک مہینہ، اور پھر اس اعتبار سے 354 یا 55 354 یا 55 دن ہوتے ہیں اسلامی سال کے۔ ایک سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال 1000 سال 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، اور اس 50,000 سال میں سے آدھا دن گزر جائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 25 5 and 20 یار 5 and 20,000 یار 25,000 سال گزر جائیں گے، ابھی تک سوال جواب ہی نہیں ہو رہے، ابھی تک حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا۔ آدھا دن گزر گیا، 25,000 سال گزر گئے، ابھی تک حساب کتاب ہی نہیں شروع ہو رہا۔ اب سب لوگ جو ہیں وہ آپس میں مشورہ کریں گے، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ آج جلال میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو سفارشی پیش کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ یا رب ذوالجلال جو کچھ ہونا ہے وہ ہو، لیکن حساب کتاب تو شروع ہونا۔ 25,000 سال گزر گئے ہیں، سورج سوے نیزے پہ ہے، پسینے میں لوگ خود ہی ڈبکیاں کھا رہے ہیں اپنے پسینے میں، تو حساب تو شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ابو البشر ہیں، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب سے یہی جواب ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہنمائی فرمائیں گے کہ چلے جاؤ اللہ کے محبوب کے پاس، وہاں سے تمہاری مشکل حل ہونی ہے، وہاں سے مشکل کشائی ہونی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، ہاں یہ میرا ہی کام ہے، یہ میرا ہی منصب ہے، میں نے ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کرنا ہے۔ پھر حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والا ہے، اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، بھی کسی کو سفارشی ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالے گا۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، سارے انبیاء کرام کے پاس سے ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو ڈائریکٹ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ جائیں گے؟
حالانکہ مشکل تو یہی سے حل ہونی ہے. تو پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر انبیاء کرام نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضور کے پاس آئیں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ سیدھے حضور کے پاس جاتے مشکل تو حل ہو جانی تھی. تو پھر کوئی کہہ سکتا تھا بھائی یہ تو فالق ہوا ہے، اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم حضور کے پاس گئے ہیں تو مشکل حل ہو گئی. اگر آدم علیہ السلام کے پاس جاتے وہ سفارش کرتے تو مشکل حل ہو جانی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے وہ سفارش کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، عیسیٰ کہیں بھی جاتے تو مسئلہ تو حل ہو جانا تھا. یہ بائی چانس ہو گیا ہے کہ ہم حضور کے پاس آئے ہیں تو مسئلہ حل ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ نہیں، سب سے گھوم پھر کے آؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہی بارگاہ ہے، یہاں سے مشکل کشائی ہونی ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. اگر ڈائریکٹ حضور کے پاس آ جاتے تو پھر یہ تو نہیں نا پتہ چلنا تھا کہ ان کے علاوہ اور کوئی آج شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولنے والا نہیں ہے. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. جو باقی انبیاء کرام کے پاس سے گھوم کے آئے ہیں نا، وہ ابس، فضول، بے فائدہ، بے مقصد نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہی بارگاہ ہے جہاں سے مشکل حل ہونی ہے اور کہیں سے مشکل نہیں حل ہونی. اگر ڈائریکٹ آتے تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی اتفاق ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے گھما کے لائے گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی بارگاہ ہی ہے جہاں سے مشکل حل ہونی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.